فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج الفقہ الاسلامی کی غالباً 17ویں نشست ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے واجبات نماز کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، اور چونکہ واجبات کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر انسان بھول کر کے واجب چھوڑ دیا تو نماز کو پورا کرنے کے لیے ایک آپشن موجود ہے سجدہ سہو کے طور پر، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس سجدہ سہو کا جو آپشن ہے وہ بھول کی بنیاد پر ہے، لیکن اگر فرض چھوٹ جائے نماز کے اندر، کیا نماز میں جو فرض ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ تو آج ہم فرائض نماز لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سنن نماز لے کر کے حاضر ہوں گے کہ نماز میں کتنی چیزیں سنت ہے۔ آج بہت مختصر سی گفتگو ہے۔ فرائض نماز 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ نمبر 1 تحریمہ، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اب اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو تحریمہ کہا جاتا ہے؟ تو تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں افتتاح نماز میں، افتتاح نماز کی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ افتتاح نماز کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نماز شروع جب کرتے ہیں اس وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ تکبیر کہہ دیتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پھر ہر وہ چیز جو نماز سے باہر جائز تھی اب وہ ناجائز ہو گیا، آپ کی اب وہ ناجائز ہو گیا، اب وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ جیسے کھانا کھانا نماز سے باہر جائز ہے لیکن نماز میں منع ہے، نہیں کھا سکتے۔ بات کرنا نماز سے باہر جائز ہے، نماز میں جب داخل ہو گئے بات نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اشارہ کرنا نماز سے باہر جائز، نماز میں داخل ہو گئے بلا وجہ کا اشارہ نہیں کر سکتے۔ تو جو چیزیں نماز سے باہر جائز ہوتی ہے وہ چیز نماز کے اندر منع ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ مختصراً یہ سمجھ گئے آپ؟ نمبر 2 ہے قیام۔ نمبر 2 ہے قیام، یعنی کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ جو انسان کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کی نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ جو انسان کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کی نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ہے نا، کہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے، ہے نا، نماز پڑھو۔ مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ اس سے مقصود جو ہے نماز میں قیام ہے۔ نماز میں جو قیام کرتے ہیں آپ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ بعد، اس سے مقصد کیا ہے؟ نماز میں قیام ہے۔ اب یہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، اب عام طور پر تھوڑی سی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، وہ فوراً کرسی اور چیئر پکڑ لیتے ہیں۔ صحیح بات آ رہی کہ نہیں؟ پہلے تو کرسی کا رواج نہیں تھا، تو پہلے لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ ہم کو یہ بتایا جائے
کہ کرسی میں زیادہ ادب محسوس ہوتا ہے نماز پڑھنے میں، یا زمین پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ ادب محسوس ہوتا ہے؟ ہر عاقل انسان یہی کہے گا کہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ ادب محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر چیئر کا استعمال کیوں کیا جائے، ہے نا؟ تھوڑی بہت تکلیف کہ جس سے قیام پہ اثر آپ کے نہ پڑے، اگر آپ نے چیئر پکڑ لیا تو فرض آپ نے چھوڑ دیا، نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں، ہے نا؟ جس رکن کو کرنے پر قادر ہیں اس کے باوجود آپ نے آرام اور سہولت دیکھا آپ نے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صلی قائما، نہیں قیام کرو، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے معاملے میں، تو پھر آپ کو یہ چھوٹ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اگر آپ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہو، طاقت نہیں رکھتے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر آپ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا مطلب آپ کے حساب سے سہولت بن سکتی ہے آپ کے لیے، اس حساب سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 3 اسٹیپ دیا ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ 3 اسٹیپ دیا ہے، لیکن ان تینوں اسٹیپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسی سہولت آپ کو ہو اس حساب سے آپ نماز پڑھ لیں، نماز نہ چھوڑیں، ہے نا؟ قیام یہ سب جیسے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اگر اس پر فرض پر آپ قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے ہوں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جو بھی آپ کی سہولت بن سکتی ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں، زمین پہ بیٹھ کر کے سہولت بن سکتی ہے تو زمین پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، ہے نا؟ زمین پہ بیٹھنے میں بھی پرابلم ہے کہ آپ بہت موٹا آدمی ہے نا، اس کی مثال موجود ہے، بہت موٹا آدمی ہے نا، تو وہ موٹاپے کی وجہ سے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو چیئر کا استعمال ان کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چیئر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بغرض مجبوری، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں جو طریقہ رہا ہے، اس زمانے میں چیئر وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ زمین پر بیٹھنے پر قدرت رکھتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھیے، لیکن زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر بھی آپ قدرت نہیں رکھتے تو پھر آپ چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد یہ تو قیام کا تھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں تیسرے نمبر پر قرأت کرنا۔ کیا کرنا؟ قرأت کرنا، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو جائے، جو بھی سورت تم کو آسان لگے پڑھنے میں، جو تم کو یاد ہے نا، اس کو تم پڑھ لیا کرو، ہے نا؟ تو اب یہ میں نے بتا دیا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے، پچھلی نشست میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے نا، اور سورہ فاتحہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، واجبات کے چھوٹنے کا حکم میں نے پچھلی نشست میں بتا دیا، اس بات کو میں دہراؤں گا نہیں۔ تو نماز میں قرأت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، مطلقاً قرأت فرض ہے، یعنی قرآن پڑھنا ہے آپ کو نماز میں، قرآن پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ رکوع کرنا۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع بھی کس طریقے سے کیا جائے گا؟ رکوع بھی اس طریقے سے کیا جائے گا کہ آپ کا جو پشت ہو، پیٹھ بالکل برابر رہے، بالکل برابر رہے، اور نگاہ جو ہے آپ کی دونوں قدموں کے بیچ میں رہے، ہے نا؟ رکوع کرنا۔ اور جو آپ قیام کریں گے، ایک چیز میں بولنا بھول گیا، قیام جب آپ کریں گے، کھڑے ہو کے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، تو دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایک پیر اس طرف، ایک پیر کا اشارہ اس طرف رہتا ہے، ایک پیر کا اشارہ اس طرف رہتا ہے. یہ درست نہیں ہے نا. قبلہ کی طرف پیر ہونا چاہیے، یہ ایسے ایسے پیر ہونی چاہیے ہے نا. اور 4 انگل کا کیا ہونا چاہیے؟ فاصلہ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد رکوع کرنا. رکوع بھی کس طریقے سے کرنا بتا دیا کہ پشت بالکل برابر ہو، پیٹھ بالکل برابر ہو. تو یہ چوتھا فرض ہے. پھر 5واں فرض ہے سجدہ کرنا. اب سجدہ کیسے کرنا ہے پچھلی نشست میں ہم نے بتا دیا کہ پیشانی کا ٹیکنا، ناک کا ٹیکنا ہے نا. سب جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ناک ٹیکتے ہیں، پھر پیشانی ٹیکتے ہیں. اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پہلے پیشانی اٹھاتے ہیں، پھر ناک اٹھاتے ہیں. یہ میں نے بتا دیا پچھلے جمعہ کو. سجدہ کرنا بہرکیف یہ فرض ہے. رکوع کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اب اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو افضل ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھو مل کر کے. تو یہ فرض ہو گیا. رکوع کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو میری بارگاہ میں. تو سجدہ بھی رب نے فرمایا ہے قرآن میں، تو سجدہ بھی کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. تو یہ 5 چیزیں فرض ہو گئی. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ. جو چوتھی رکعت میں آپ قاعدہ اخیرہ کے لیے جو آپ بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں تشہد کے مقدار بیٹھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی آلہ عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس اتنے پڑھنے کے مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ کر لیا کرو، یعنی قاعدہ اخیرہ کر لیا کرو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. تمہاری نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو یہ 6 چیزیں جو ہیں نماز میں کیا ہیں؟ فرض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اگر اس پر قدرت رکھتے ہوں تو، اور اگر قدرت نہیں رکھتے ہوں، طاقت نہیں رکھتے ہوں تو عذر ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو دوسرا کیا ہے؟ قیام. اور تیسرا کیا ہے؟ قرات کرنا، قرآن پڑھنا. نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر چوتھا کیا ہے؟ رکوع کرنا. 5واں ہے سجدہ کرنا. اور کیا ہے؟ چھٹا کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ کرنا. یہ تو ہاں چھٹا ہے قاعدہ اخیرہ کرنا. یہ 6 چیزیں جو ہے نماز میں فرض ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے ہے نا. اور بار بار یہ مطلب آن لائن بھی چل رہا ہے، یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے. اگر کچھ بھول چک ہو جائے تو اس کو سنتے بھی رہیے، اور ویسے بھی پوچھتے بھی رہیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے. چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ فرض اگر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. فرض اگر چھوڑ دیتے ہیں آپ تو نماز ہی نہیں ہوگی. واجب اگر بھول کے چھوڑ دیتے ہیں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. یہ آج کا مسئلہ ہو گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. کوئی مسئلہ ہے تو پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو ختم کرتے ہیں. قومہ، ہاں قومہ کھڑا ہونا. جو آخری صورت اگر آپ نے پڑھ لیا قل اعوذ برب الناس ہے نا، تو قل اعوذ برب الناس اگر پڑھ لیا تو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے ایسا جان بوجھ کے تو نہیں ہوگا، ایسا مطلب غلطی ہی سے ہو جائے گا ہے نا. تو اگر آخری صورت اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو جیسا کہ معلوم ہے کہ جب قرآن ختم کیا جاتا ہے قل اعوذ برب الناس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم پڑھا جاتا ہے. تو اگر آخری صورت پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں الف لام میم پڑھ لیجئے. قرآن نے کافر کو کافر کہا ہے.
قرآن نے کافر کو جب کافر کہہ دیا ہے تو یہ سند مل گئی کہ کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، یہ قرآن ہی نے کہا ہے، اے میرے محبوب فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ہے نا، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی بھی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہے نا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. صحیح بات ہے. تو یہاں پہ کافر ہی سے خطاب ہے، قل یا ایھا الکافرون. اگر کافر کو کافر کہنا درست نہیں ہوتا تو اے کافرو خطاب اللہ رب العزت قرآن میں نہیں کرتا. جی، مطلب پہلی 2 رکعت میں بھول گیا تو لاسٹ والے 2 رکعت میں ملا لے. تو لاسٹ میں ملا لے اور لاسٹ میں سجدہ سہو کر لے. سجدہ سہو کر لے. تو کرتا تو ہوں میں فجر کی نماز میں کرتا ہوں. سورہ ملک کی تلاوت تو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں. آپ آئیے نا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کو، آپ کو تو دیکھتا ہی نہیں ہوں فجر کی نماز میں. سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کون سے سورت جو برابر آتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، بتائیے حاجی صاحب. ہاں، یہ سب صبح بڑی سورہ پڑھتا ہوں نا صبح. ہمیں بات آ رہی کہ نہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیے، سب سنیے، ہے نا. خیر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.